ماں مریم او ماں مریم، ماں مریم او ماں مریم، جگ وچ اچا تیرا نام مریم۔ تن تن مریم ساڈی ماں، تن تن مریم ساڈی ماں، تن تیرے پیٹ دا پھل ہے ماں، تیرا دامن پاک ہمیشہ، تیرا نام ہے پاک صدا۔ مسیح میرے عزیزو، جیسے خدا یسوع مسیح کا نام پاک ہے، ایسے ہی پاک نام اس کی ماں کا ہے، مقدسہ ماں کا پاک نام، عظیم نام، مقدس نام، جس کے ذریعے ہمیں نجات دہندہ ملا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ نام ہمیشہ ہمارے لیے عزت اور وقار کا نام ہے۔ اسی نام کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ خدا نے مقدسہ ماں مریم کو چن لیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بنے، وہ کلیسیا کی ماں بنے، ہم سب کی ماں بنے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر وہ خدا کی ماں بنے، کیونکہ اس کا بیٹا خدا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے ہمیں مقدسہ ماں مریم مل جاتی ہے۔ مقدسہ ماں مریم کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے اسے اپنے بیٹے کی ماں بنایا ہے۔ خداوند یسوع نے کلیسیا کی بنیاد رکھی اور مقدس پترس سے کہا، تو پتھر ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو کلیسیا کی ماں بنایا ہے، کیونکہ اس صلیب پر یسوع مسیح نے خود کہا، دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے کئی بار ماں کہا ہے، کئی بار، اور مقدس یوحنا رسول نے آج کی اس انجیل مقدس میں اسے 5 دفعہ ماں کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح 5 دفعہ اسے ماں کہتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ماں بہت خوبصورت نام ہے۔ باپ کا اپنا ایک مقام ہے، ماں کا اپنا ایک مقام ہے۔ اسی طرح تمام رشتہ داروں کا، عزیزوں کا اپنا مقام ہے، لیکن ماں کا رتبہ بہت بلند ہے، ماں کا مقام بہت بلند ہے، ماں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا نے ہمیں ایک ایسی ماں بخشی ہے جو سب ماؤں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، اور خدا نے اسے بہت اہم مقام بخشا ہے۔ عورتاں وچوں رب نے تینوں ماں بنایا ہے، عورتاں وچوں رب نے تینوں ماں بنایا ہے، تاج نورانی رب نے تیرے سر تے سجایا ہے، تینوں کرن سلامہ نوری عرشاں دی رانی ہے ماں۔ مسیح میرے عزیزو، مقدسہ ماں مریم ہم سب کے لیے ہمیشہ اعلیٰ نمونہ ہے، شفقت کا، محبت کا، مہربانی کا، قربانی کا، خدمت کا، تابعداری اور وفا کا۔ اس لیے مقدسہ مریم کی ذات صفات سے بھری ہوئی ہے، مقدسہ ماں مریم کی ذات فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے فرشتے نے کہا تھا، سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مسیح میرے عزیزو، مقدسہ مریم خدا کے فضل کے ساتھ بھری ہوئی ہے، پاک روح کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ وہ ہم سب کے لیے فضائل اور برکات کا وسیلہ ہے، وہ ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ مسیح میرے عزیزو،
مقدسہ مریم کی بہت مخالفت بھی ہے، مقدسہ مریم کے بہت انکاری بھی ہیں، مقدسہ مریم کے مقام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ہمیں باتیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں جہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے مقدسہ مریم سے عقیدت نہیں رکھتے، مقدسہ مریم کی فضیلت کے انکاری ہیں، اور اس طرح وہ مقدسہ مریم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ باتیں صرف مقدسہ مریم ہی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی منسلک ہیں، کیونکہ اسے بھی قبول نہیں کیا گیا تھا، اسے بھی رد کیا گیا تھا۔ اور مسیح میرے عزیزو، جب مسیحیت شروع ہوئی، خاص طور پر پہلی دوسری صدی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کس طریقے سے کلیسیا جب شروع ہوئی، کلیسیا جب نشو نما اور بلوغت کا سفر طے کر رہی تھی، مراحل طے کر رہی تھی، اس وقت بے شمار بدعتیں اٹھیں۔ بدعت جو ہے، اس میں جو ہے سچائی کے خلاف جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے، سچائی کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور اس طرح یسوع مسیح کی بھرپور مخالفت کی گئی۔ ابتدائی کلیسیا میں ہمیں دو طرح کی جو ہے بدعتیں ملتی ہیں۔ ایک بدعت جو ہے وہ پاک تثلیث سے متعلق ہے۔ پاک تثلیث سے متعلق جو بدعت ہے، اس میں انکار کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پاک تثلیث میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں برابر ہیں، اور تینوں جو ہے تین اشخاص ہیں، اور تینوں مل کر ایک ہی خدا بنتے ہیں۔ اس لیے یہاں توحید کی مخالفت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ تینوں مل کر ایک ہی ہیں اور خدا کی ذات سے منسلک ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہاں پاک تثلیث کی بھی مخالفت ہوتی ہے، اور پھر پاک تثلیث کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی بھی مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، کلیسیا نے ہمیشہ مقدسہ مریم کی عظمت، عقیدت، وقار، پاکیزگی کی پاسداری کی ہے، اور مقدسہ مریم کے وسیلے سے نجات کا منصوبہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ مقدسہ مریم ہی کے وسیلے سے یسوع مسیح کی بھی جو ہے حمایت کی جاتی ہے، یسوع مسیح کی سچائی کو بھی آگے لایا جاتا ہے۔ گویا مقدسہ مریم یسوع مسیح کی پہچان اور اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ یسوع مسیح کی شناخت کراتی ہے، وہ یسوع مسیح کو سامنے لے کر آتی ہے، اور ہمیں بھی یسوع مسیح کے قریب لاتی ہے، کیونکہ خدا نے اسے وسیلہ بنایا ہے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کا، اور اپنے بیٹے تک ہم سب کو پہنچانے کا، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اسے فضائل حاصل کریں، اس سے نجات پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، اس کے بیٹے کو مسلسل رد کیا گیا ہے، اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور پاک تثلیث میں بھی اس کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ اس لیے کلیسیا نے اپنی پہلی 3 صدیوں میں 3 بدعتوں کا سامنا کیا تھا۔ یہ بدعتیں یسوع مسیح کے خلاف تھیں، اور اسی طرح یہ بدعتیں جو ہیں ہمارے عقیدوں کے بھی خلاف ہیں۔ پہلی صدی اور دوسری صدی اور پھر اس طرح تیسری صدی خاص طور پر ان بدعتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں بہت ساری بدعتیں آئی ہیں، لیکن جہاں 3 بدعتیں بہت مشہور ہوئیں۔ 111 میں ڈوجیزم، یسوع مسیح کی الہی ذات اور انسانی ذات دونوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، یعنی یہ
عقیدہ عدم بشریت اور عدم الہیات کے خلاف تھا کہ یسوع مسیح کامل انسان نہیں ہے. یسوع مسیح صرف جو ہے وہ الہی ذات ہے. کبھی یسوع مسیح کی الہی ذات کو سامنے لایا جاتا اور انسانیت کو ختم کر دیا جاتا، اور کبھی یسوع مسیح کی انسانیت کو سامنے لایا جاتا اور الہی ذات کو ختم کر دیا جاتا. گویا اس طرح یسوع مسیح کے ساتھ مسلسل یہ عمل ہوتا رہا کہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے. اسی طرح مسیح میرے عزیزو 320 میں ایرینزم نے یسوع مسیح کی انسانی ذات کو قبول کیا لیکن اسے الہی ذات سے علیحدہ کر دیا، جبکہ یسوع مسیح پاک تثلیث کا تیسرا شخص ہے اور خدا ہے. یسوع مسیح یہ دو لفظ ہیں. یسوع جو ہے کبھی اس کو علیحدہ کر دیتے اور مسیح کو علیحدہ کر دیتے کہ وہ مسح کیا ہوا نہیں ہے، اور یہ عمل ہوتا رہا. اسی طرح کلیسیا اس بدعتوں کا مقابلہ کرتی رہی اور مختلف کونسلیں ہوتی رہیں. کونسل آف نساء میں ان بدعتوں کی مذمت کی گئی اور یسوع مسیح کی دونوں ذاتوں کو قبول کیا گیا. اسی طرح تیسری بدعت بھی چلی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے. اس کی دونوں ذاتوں کو رد کیا گیا اور صرف تثلیث کا رکن ہونا قبول کیا گیا. اسی طرح 431 میں افسس جہاں مقدسہ مریم کا گھر بھی ہے اور مقدس یوحنا رسول کا مقبرہ بھی ہے، وہاں مسیحیت بہت پھیلی، بہت اس نے پرورش پائی، اور یہاں بھی یہ مخالفت اٹھی اور اس بدعت کی سخت مخالفت کی گئی، کیونکہ کلیسیا میں 7 بڑی مجلسیں ہوئیں اور یہ مجلسیں کبھی مصر میں ہوتی، انطاکیہ میں ہوتی، اور اسی طرح یہ ترکی میں بھی ہوئی افسس کے مقام پر. مختلف مقامات پر یہ کونسلز ہوتی رہیں، اور اسی طرح آخری کونسل جو ہوئی تھی وہ روم میں بھی ہوئی. اسی طرح جو ابتدائی کلیسیا کی جو پہلی 3 کونسلز ہیں ان میں بدعتوں نے بہت زور پکڑا اور چرچ فادرز نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ مجلسیں جو ہوتی تھی اس میں بشپ صاحبان بھی ہوتے تھے، مومنین بھی ہوتے تھے. چرچ فادرز مل کر جو ہے ان بدعتوں پر بات چیت کرتے تھے اور اس طرح یہ ان کی سخت مخالفت کرتے تھے اور ایمان کی حفاظت کرتے تھے. اسی طرح رسولوں کا عقیدہ بھی ہمارے پاس آیا ہے. مسیح میرے عزیزو، اس طرح یسوع مسیح کی بھرپور انسانی زندگی اور روحانی زندگی کو سامنے لایا گیا، اور یسوع مسیح کی الہی ذات اور انسانی ذات کو مضبوطی بخشنے کے لیے کلیسیا نے افسس کی کونسل میں مقدسہ ماں مریم کو تھیوٹوکس گوڈ بیرر کا خطاب دیا. یعنی مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا، یسوع مسیح کو جنم دینے والی بنی. اس کو جو ہے مادر مریم تھیوٹوکس خدا کی ماں کا خطاب دیا گیا، کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے. اس لیے مقدسہ مریم صرف یسوع انسان ہی کی ماں نہیں بلکہ وہ یسوع خدا کی بھی ماں ہے، وہ کلیسیا کی بھی ماں ہے، اور اپنی صفات کی وجہ سے تمام انسانیت کی ماں ہے، کیونکہ خدا نے اسے منتخب کیا. پولس رسول نے اپنے خطوط غلاطیوں کے نام خط میں لکھا ہے 4 باب میں 4 آیت میں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے عورت ہی کے ذریعے نجات دہندہ بھیجا. مسیح میں میرے عزیزو، کلیسیا
मुकद्दसा मरियम की अकीदत को बढ़ाती है, उसकी फजीलत का प्रचार करती है और उसे दायमन कंवारी मानती है, क्योंकि उसने अपने कंवारपन की हालत में उसे जन्म दिया है। वो दायमन कंवारी है, जिसका मतलब ये है कि वो यीशु मसीह को जन्म देने से पहले भी कंवारी है, जन्म के दौरान भी कंवारी है और जन्म के बाद भी वो कंवारी है, यानी वो दायमन कंवारी है, हमेशा पाक है। और हजरत यूसुफ ने भी उसके कंवारपन का ख्याल रखा और वो भी निजात के मंसूबे में उसके साथ है। इस तरह मसीह मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा माँ मरियम के वसीले से हम खुदा की मखलूक भी बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जरिए हम उसकी औलाद बन गए हैं। देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। और यूहन्ना ने, इंजील नवीस ने इसीलिए ये जो है सलीब पर कलमा हमें दिया है कि यीशु मसीह ने उसे कलीसिया की माँ बनाया है। हम सब यीशु मसीह की वजह से मुकद्दसा माँ मरियम की औलाद हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है और ये रिश्ता मुकद्दस माँ के साथ जुड़ा हुआ है। पहली हवा अपनी नाफरमानी से मौत लाई है, जबकि दूसरी हवा अपनी फरमाबरदारी से जिंदगी लाई है। उसने खुद कहा, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मुकद्दसा मरियम न सिर्फ यीशु मसीह को दुनिया में लाने का वसीला है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए चश्मा हयात, ताबेदारी, वफादारी, कुर्बानी, खिदमत और मदद का आला नमूना है। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया भरपूर तरीके से मुकद्दसा मरियम की फजीलत को बयान करती है। कलीसिया कभी भी पीछे नहीं हटती है, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत हो, जितनी मर्जी लोग जो है मुकद्दसा मरियम की मुखालफत करें और उस पर ये टाइटल लगाए कि उसकी अकीदत और उसकी ज़ियारत बुत परस्ती है या यीशु मसीह की मुखालफत है, तो ऐसी बेशुमार कलीसियाएँ भी मौजूद हैं जो इस चीज़ का प्रचार करती रहती हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, यहाँ कुछ चर्च फादर्स हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इस बातों की जो है नफ़ी की है कि ऐसी बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने उसे आला मकाम बख्शा है। और इसी वजह से चर्च फादर जो हैं भरपूर तरीके से अपने बयानात देते हैं। मुकद्दस सिरल ने 386 में, जो कि बिशप जो यरूशलेम का बिशप था, मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा की माँ बयान करता है। और इसी तरह मुकद्दस ग्रेगरी 382 में, जो मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ तस्लीम नहीं करता, उसने बुलाया कि जो मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा की माँ तस्लीम नहीं करता तो वो खुदा के साथ जंग या तजाद की हालत में है। वो खुदा की मुखालफत करते हैं, खुदा के मंसूबे की मुखालफत करते हैं, वो खुदा की सारी बातों की मुखालफत करते हैं। इसलिए पुराने अहदनामे में मुकद्दसा मरियम के बारे में हमें जो है पेशन गोइयाँ मिलती हैं कि वो अपनी एड़ी से सांप के सर को कुचलेगी, पहली किताब में। और फिर आखिरी किताब में एक औरत सूरज को ओढ़े हुए और 12 सितारों का ताज ओढ़े हुए जो है पहने हुए है। तो मुकद्दसा मरियम के बारे में बाइबल मुकद्दस भी बयान देती है और कलीसिया भी बयान देती है कि मुकद्दसा मरियम का बहुत आला मकाम है। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमें बेशुमार ऐसी मुखालफतें मिलती हैं जिन्हें देखकर सुनकर हमें दुख तो होता है, लेकिन हमारा जज्बा मांद नहीं पड़ता है, हमारी अकीदत कम नहीं होती है, ये इश्क ख़त्म नहीं हो सकता है, ये जुनून ख़त्म नहीं हो सकता है, ये अकीदत ख़त्म नहीं हो सकती है, हमेशा तक रहेगी। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने खुद कहा,
اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اور مسیح میرے جو آخر میں خوبصورت شعر مقدسہ مریم کی نظر کروں گا۔ بے عیب کماری اے تو مریم، تینو کہندے نے جنتا دی ماں مریم، نوری آن کے کرن سلام مریم، تیرا ذکر ہوئے تھاں تھاں مریم، ایسی لئی تینو تن تن کہیے، اچا ماواں وچوں تیرا نام مریم۔